آگے ہے حضرت ابراہیم کا قصہ. تو پچھلے قصے کیا تھے؟ پری ابراہمک قبلس ابراہیم قصے. پیچھے بھی یہ ترتیب تھی نا سورۃ الاعراف میں، یہاں بھی. اب حضرت ابراہیم اور لوط دونوں ہم عصر تھے، سیم ٹائم میرا، جیسے اب آج ہم کہ 2023 کے دور کے لوگ. تو ان کا قصہ ہے. آیت 69 سے 83 ہے. اللہ کا حکم پورا ہو کے رہنا ہے، یہ ہے اس کا تھیم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. کہنے لگی ہائے میری کم بختی، یعنی اب دیکھیے کہ نبی کی بیوی ہے لیکن تھی تو عورت ہی نا. ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود تو بڑھیا ہوں، یہ میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور انہیں بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے. یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، یعنی کہ قوم لوط پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. کیا پتا چلا کہ اب جو ہونا ہے وہ ہوگا. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے. اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، اس سے پہلے جو بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں. اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، یعنی وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان وومن، اور تو ہماری اصلی چاہت سے خوب واقف ہے، یعنی ہمیں تو مرد چاہیے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا. فرشتوں نے کہا ہے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں. بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو. تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے بجز یعنی سوائے تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جن سب کو پہنچے گا. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل بھی قریب نہیں؟ الیس الصبح بقریب. پھر جب میرا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، یعنی اسائنڈ تھے، اپوائنٹڈ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. تو یہ طویل قصہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خوبیاں صرف اس ایک حصے میں آپ نے دیکھی. آیت 75 کو اگر دیکھیں تو بردبار، حلیم، رجوع کرنے والے، اواہ، آہیں بھرنے والے، نرم دل یعنی منیب تھے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں لوط علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ذرا سا عجیب لگا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال کی ہو چکی تھی. ایک روز بہت خوبصورت نوجوان شکل میں ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، فوراً کھانے کا اہتمام کرنے لگے، لیکن وہ لوگ اصل میں فرشتے تھے، انسان نہیں تھے، اور فرشتے کھاتے نہیں. ان فرشتوں کے آنے کے 2 مقاصد تھے. نمبر 1 حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت دینا. دیکھیے 100 سال کی عمر میں بھی اللہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور دوسری بات قوم لوط جو ان کے ہم عصر تھے، ان کے یہ چچا تھے تو وہ بھتیجے تھے، تو ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے جو انکار اور سرکشی کے آخری خط، یعنی ہم جنس پرستی کا شکار تھے. ہوموس تھے وہ، گیز تھے وہ. اور آج کے دور میں وہ لیسبینس تو نہیں تھے کہہ لیں، لیکن ان کے مردوں میں عورتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ نہیں تھا،
کیا پتہ چلا کہ نبی کے دور میں بھی قومیں بھٹکتی ہیں. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں قوم لوط کا قصہ نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے کہ یہ کام پاسبل بھی ہے. انتہائی غیر فطری چیز. اب دیکھیے کہ اللہ نے جسم کے مختلف اعضاء رکھے ہیں نا، منہ میں چمچ جاتا ہے، آپ کا چمچ کان میں جائے کیسا لگے گا؟ کوئی پانی کھول کے آنکھوں میں ڈالے، بس یہی جواب ہے. اللہ نے جسم کے جس آرگن کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے پیچھے کام ہے. ہر اس کی طرح اللہ نے پرائیویٹ پارٹس کو ریپروڈکشن کے لیے پیدا کیا، نسلیں پیدا ہوں، آگے سے آگے چیزیں چلیں. لیکن جب آج کے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مت ہی ماری گئی. الٹے کپڑے الٹے جوتے پہنا کر ہماری نسلوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے. اور اس وقت تو پوری دنیا انہی چند لفظوں کا مجموعہ بن چکی کہ جس پہ بات کرنے کی اجازت نہیں، جس پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور ایک طرف اب دیکھیے ان دونوں واقعات کا اکٹھا آنا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ بار بار قرآن سے جب بندہ گزرتا ہے تو اللہ کیسے حکمتیں کھولتا ہے. جب پیچھے جو ایک ایک نبی کا قصہ آ رہا ہے تو ایک طرف اللہ قصہ لے آتا ابراہیم کا، پھر ایک اور رکوع شروع ہو جاتا تو حضرت لوط کا آتا. ایسا کیوں نہیں ہے؟ سوچئے آپ اپنی تھنکنگ پاور بڑھائیں قرآن کو سنتے ہوئے، خاص طور پہ جو پہلے کئی بار ماشاءاللہ پڑھ سن چکے ہیں. ایک طرف 100 سالہ بوڑھا بوڑھی اور اللہ اولاد کی خوشخبریاں دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کرتوت کے جو جوانوں سے وہ کام جس پہ وہ پڑ گئے، جس سے اولاد کا رستہ ہی بند ہو رہا ہے، اللہ دونوں کو ایک رکوع میں لا رہا ہے. سوچتے ہیں ایسے کبھی آپ کہ کیسے تم نسلوں کو ختم کر رہے ہو؟ آج ویسٹ پہلے ہی بڑے شان ہیں، ان کے لوگ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے. جتنی سہولتیں گورنمنٹ دیتی ہے، میں جن ملکوں کو جانتی ہوں، آپ کے حساب سے کئی لاکھ روپیہ وہ ایک بچے کے پیدا ہونے پہ صرف اس شوق میں دیتے ہیں جو بچوں کے کپڑے خرید لو. پھر بھی ان کے لوگ نہیں بچے پیدا کرتے، اور ہمارے مسلمانوں کو فائدے ہو جاتے ہیں. لاکھ کروڑ کہتے ہیں دے دیتے ہیں بچے کی شاپنگ کو. 1 سال کی چھٹی ملتی ہے، ماما لی، ماما پھیریے، بابا فائی پھیریے، 3 ماہ باپ کو چھٹی دیتے ہیں، پھر بھی نہیں وہ بچے پیدا کر رہے ہیں. دوسری طرف اب یہ مصیبت جو شروع ہو گئی ہے تو پھر جانور ہی پالیں گے نا. گھوڑے گدے چھوڑیے، کتے بلیاں پال کے ان کو بچے بناتے ہیں. کسی واک کے دوران آپ دیکھ لیجئے شاید ہی کسی کے ساتھ اس کا بچہ ہو. کپل بھی بہت توڑے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں اس عمر میں، اور وہ اپنے گھر میں چلتی پھرتی ہلتی جلتی بلیاں اور کتے رکھتے ہیں، کیونکہ انسان تو ختم ہو گئے. تو بالکل یاد رکھیے فطرت کے خلاف انسان جب چلے گا تو ایسے ہی ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے کام کے لیے چنا تھا نا. اس معاشرے کا سب سے خوبصورت گھرانہ تھا ابراہیم اور ان کی بیوی. اولاد کی نعمت سے محروم تھا. اللہ چاہے تو بعد میں دے دیں. دین حق کی خدمت کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو پیچھے سے نسلوں کی نسلیں عطا کر دی. تو کیا پتہ چلا کہ اپنے دور کے انبیاء کو بڑے خوش بخت نہیں دکھ رہے ہوتے. ہم ہوتے اس دور میں کہتے ہائی ابراہیم بیچارے بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، اولاد ہی نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے. نہیں، اسی لیے اب دیکھیے کہ صحابہ کا مقام کیوں ہے کہ نبی کے ساتھ اس وقت چمک دمک نہیں تھی، لیکن وہ ساتھ چل پڑے. بعد میں دوسرے لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر شامل ہوتے، اس لیے پکے نہیں ہوتے. وہ بس اوپر سے لگے ہوئے اس ستارے کی طرح جو ایک دھلائی سے اتر جانا ہے. صحابہ ویون تھے، بنتر میں تھے، بنائی میں بنے ہوئے تھے نبی کے ساتھ، اس لیے ساتھ نہیں چھوڑا. اور وہ ٹیم جو آپ کے سٹرکچر کے دوران بنتی ہے نا، پر سمپل سی بات ہے، پہلا بیچ، فرسٹ بیچ، قربانیاں بھی وہی دیتے، ہجرتیں بھی وہی کرتے، گھر بھی وہی دیتے، چیزیں بھی وہی لاتے، کھانے بھی وہی پکاتے، وہی اٹھ کے کرسیاں اٹھاتے، وہی صفائیاں کرتے، وہ ہر وقت وہی بعد میں تیار شیار ہو کر ریسپشنوں پہ بھی بیٹھ جاتے. یہ ویون ہوتے ہیں، یہ نہیں جاتے. اور اللہ نہ کرے یہ جائے. ان میں سے کوئی جائے تو اس کو میں کہتی ہوں اس کی چاروں ٹانگیں پکڑنے جانے نہ دیں. کیا آپ ادھر ڈمی بن کے بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں لیکن چھوڑے نہ، کیونکہ ڈھانچہ گر جاتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کسی بھی دعوت، کسی تحریک کی بنیاد میں ڈالا نا، تو اللہ سے کہا کریں کہ اللہ مجھے اس میں رکھنا، اللہم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللہ تعالیٰ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں سے آپ کو مجھے اتنا کچھ سنا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا یہ بات درست نہیں ہو رہی؟ اگلی بات دیکھیے کہ حضرت لوط کے لیے ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ چاہے تو کرے قبول، نہ کرے تو نہ کرے. اور قوم پہ پکڑ آنی تھی تو آنی تھی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، قبول نہیں ہوئی. آپ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی دعا ضرور لگتی ہے اور اس کی لگتی ہے؟ قوم یونس کی مثال دے لیجئے کہ قوم کی دعا قبول ہو گئی، یا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو اصل بات آپ کے اندر، انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے دعا کرتے تھے لیکن قومیں اپنے لیے نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں ہدایت ملی.
قوم یونس نے اپنے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا سن لی، تو ایک کو دوسرے سے دعا کرانی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. انبیاء نے بھی کی، خود بھی کی، لیکن اپنے لیے دعا کرنا بھولنا نہیں چاہیے. کسی کی دعا آپ کو صرف اس وقت لگے گی جب آپ خود بھی اپنے لیے دعائیں کریں گے، آپ خود بھی اللہ سے ڈریں گے، اللہ کو پکاریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جو فرشتے ہیں وہ انسانی روپ میں آئے، قوم کی تو رال ٹپک گئی، کھلم کھلا بدکاری تھی اور مہمانوں کی عزت خراب ہونے کا ڈر تھا. کتنی جرت مل گئی، کہنے لگے ہمیں نہیں عورتوں سے کوئی کشش. آج بھی آپ دیکھیے گا کہ اس فعل کے کرنے والے پہ اس کے اندر سب سے زیادہ بے غیرتی آ جاتی ہے. مادر ذات نیکڈ لڑکی مسلمان تھی، اس کے جسم پہ صرف ایک ٹاپ ایسی وہ پٹی سی نہیں، بینر سے جو لگا دیتے ہیں کچھ لکھتے ہیں، اس کو سمبل بنا کے شہر کا سینٹر جس کو سٹی سینٹر کہتے ہیں نا، اس میں پیش کیا گیا کہ اس نے آ کے کہا تھا کہ آئی ایم مسلم اینڈ آئی ایم گے. یہ کسی ملک میں ہوا تھا، نام میں نہیں بتاتی. اور اوپر جو ہاف ہیلی کاپٹر پہ اس کی حفاظت کر رہے تھے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مسلمز ول کل می، اور اس کو پورے شہر میں ایسے دکھایا کہ اس سے نیک پاک عورت کوئی نہیں ہے، دیکھو دیکھو مسلم بھی ایسے ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. تو بہرحال ان ساری چیزوں سے، ان فتنوں سے اپنی نسلوں کو بچائیے. اور اس دور میں دیکھیے اور آج دیکھیے، اگر آج کوئی نبی ہوتا تو وہ ختم ہو چکی ہوتی دنیا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے قصے بتا کر ہم سب کو بتا دیا کہ ڈونٹ لوز یور ہوپ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ دیتا ہے. حضرت لوط قیامت کے دن ان انبیاء میں سے کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ ایک مرد بھی نہیں ہے، صرف ان کی 2 بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں. بیوی تک وہ ہومو نہیں تھی لیکن اس کی ہمدردیاں اپنی برادری سے تھیں. چھت پہ ایک جھنڈا کھڑا کر دیتی تھی. کوئی ایسے حالات ہوتے تو وہ قوم کو بتاتی آ جاؤ ادھر لڑکے آئے ہوئے ہیں. اللہ کی بنا. تو یاد رکھیے کہ نبی کی بیوی ہونا بھی اس کو فائدہ نہ دیا. تو آپ کا میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کی رضا والے نقطے نوٹ کیجئے. حلیمی لانی ہے اپنے اندر، نرم دلی لانی ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے. اگلا قصہ ہے قوم شعیب کا، 84 سے 95 اور رکوع نمبر 8 ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ٹاپک ہے زمین میں اصلاح کا کام کرنا ہے. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو. اور میں تو تمہیں خوش آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی بڑے کھاتے پیتے ہو، ویل آف ہو، ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا. اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے. اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ. اور اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے ہیں تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، یعنی سیونگز. اگر تم ایمان والے ہو میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ تو نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری صلاۃ، تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ یہ نوٹ کر لیجیے گا، الصلاۃ کا تامرک، نماز کا تانا ہر دور میں ملتا ہے. کیا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں. تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. کہا ہے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ ہے کانفیڈنس. اور سچے ایمان کے بعد یہ اعتماد ضرور آتا ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں. اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی وہی دیکھیے ترتیب ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو. یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت والا ہے. انہوں نے کہا ہے شعیب تیری اکثر باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی تیرے ساتھ ہماری ویو لینتھ ہی نہیں ملتی. تیرا تو پتہ نہیں کیا معیار ہے، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آتا. کیا نہیں تھی آتی؟ زبان نہیں سمجھ آتی تھی؟ آتی تھی. لینگویج پرابلم تھا؟ نہیں، یہ پرابلم تھا، مائنڈ سیٹ نہیں ملتا تھا. اور آج بھی جن لوگوں کو جو نہیں سمجھنا ہوتا نا وہ نہیں سمجھتے. ہر آنے والے سے وہی سوال پوچھیں گے، کوئی ایک آ جائے اور ہماری بات کہہ دے جو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کا نام لے کے وہ کام کرنے لگیں. تو جب دل نہ چاہے تو بات سمجھ بھی کیسے آئے؟ ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور آدمی پاتے ہیں.
اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. آج بھی یہی بات ہے کہ قبیلے کے لحاظ پہ تو چپ ہے، ویسے اللہ کے نام پہ نہیں. جواب سنیے کیا کہتے ہیں. اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی بھی نہیں گنتے. انہوں نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں؟ تم نے اسے پسے پش ڈال دیا. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، گویا کہ وہ انہی گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کے لیے ہوئی. اور یہ جو لفظ ہے نا بہت کہتے ہیں لان، دوری. لعنت بھی اصل میں رحمت سے دوری ہوتی ہے. تب دیکھیے کہ 85-86 میں حضرت شعیب کو قوم کی نصیحتیں کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو، زمین میں فساد نہ کرو. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی روایت 4019، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچے، یعنی کہ نہ پہنچے مراد ہے. کون سی چیزیں ہیں نوٹ کر لیجئے. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری اعلانیہ پھیلنے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور اس جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی. جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. اور تیسرا جرم، جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے. اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے، یعنی ان کمزور جانوروں کے لیے اللہ بارش دیتا ہے جو پھر انسان بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور اگلا کام، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب بھی ان کے امام یعنی سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپس میں ان کے لڑائی ڈال دیتا ہے. کیا آج ہمارے ملکوں کا یہ حال نہیں؟ کیا آپ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو یہاں حضرت شعیب کا جو تذکرہ ہے تو یاد رکھیے کہ مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے بیچ میں تھا. کاروباری لوگ تھے، کھاتے پیتے، خود کو مومن کہتے تھے، کیونکہ بار بار لفظ نہیں کہہ رہے ہیں کن تو مومنین. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کی مسلمان قوم تھی، حضرت شعیب سے پہلے آنے والے نبی کی امت تھی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد نسلوں میں بگاڑ آ گیا. حضرت شعیب نے ان کو ان کے ایمان کے تقاضے یاد دلائے اور ایسی ڈنڈیاں مارنے سے روکا کہ تم کیا اچھے بھلے تو ہو، نفع بھی لے رہے ہو، پروفیٹیبل ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم پھر بھی ڈنڈیاں مارتے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں پیسے کی زیادہ حرص ہوتی ہے عمومی طور پہ، اللہ ماشاءاللہ. حضرت عثمان میں نہیں تھی، عبد الرحمن بن عوف میں نہیں تھی، لیکن عمومی طور پہ جس کے زیادہ ہوتے نا کہتا اور کھینچ لو. اور یاد رکھیں جہاں سود ہوگا، انٹرسٹ کی بیس یہی ہے نا کہ غریب آپ سے قرض لینے آیا اور آپ اس کا خون نچوڑ کے اس میں سے پرسنٹیج لے رہے ہیں کہ 1%، 2، 10% آپ مجھے دیجئے. تو یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو مالی طور پہ کمی بیشی کرتے تھے. اور یہ جو نماز کا تانا ملا نا تو اصل میں نماز سے مراد دین ہے. تمہارا دین تم کو ایسا حکم دیتا ہے کیونکہ دین اور نماز ایک ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے علماء کے نزدیک کہ دیکھو نماز دین ہے. ایک اور بھی ہے نا دوسرے پارے میں تحویل قبلہ میں کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی جگہ کیا آیا کہ اللہ تمہارے دین کو ضائع نہیں کرے گا. تو بہرحال دین نماز کے ساتھ ہے اور نماز دین کے ساتھ ہے. تو ایسی ساری باتوں سے آپ کو مجھے بھی اپنے لیے یہی عمل لینا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں اور ایسی چھوٹی سی چیز دنیا میں لے کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کو نہیں ٹھکرائیے. اور آپ دیکھیے کہ ایک بندہ دنیا میں روٹی کے لیے جیتا ہے، حالانکہ اللہ کا نبی
جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ مومن وہ دلیل کے لیے جیتا ہے. تو حق کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آج بھی بہت برکت ہے. یہ آج جو آپ کو بے برکتی مہنگائی اور غربت دکھ رہی ہے نا یہ دوسری طرف ہے. پھر اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کیا ہو نا تو یہ جو آخری حصہ تھا نا 91 92 3 تک اتنا تسلسل اور اتنا ردھم ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی بات یاد آ جانی چاہیے کہ خطیب الانبیاء تھے حضرت شعیب. جب بات کرتے تھے ایلوگینٹ فریکوینسی ایسی پیاری تھی کبھی اتار چڑھاؤ بات میں اثر بہت تھا. حضرت شعیب کے لیے لکھ لیں خطیب الانبیاء تھے یعنی خطاب کرتے تو بہت اچھا تھا لیکن ایسی خوبصورت باتیں بھی کام نہ آئی تو کیا کسی نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پہ کلام میں دل فریب بے اثر. جن کو نہیں سمجھنا ہوتا نا ان کو میٹھی زبان بھی نہیں سمجھ آتی اور ان کو کڑوی زبان بھی سمجھ نہیں آتی. اور ایسے لوگ جو مالی معاملات میں ہوتے ہیں نا وہ بہت کم سمجھتے ہیں کیونکہ مال کی قربانی دے کر حق کو ماننا یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. پھر دھمکیاں ہم تجھے مار دیں گے تمہاری برادری سے ہے یہ ہے وہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں تھی تبھی تو برادری کی بات کی. اور اسی سے پھر آپ اور میں اپنے لیے عمل کی بات لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رستوں میں جو بھی لوگ نکلیں ان کو حقیر نہیں جاننا. پھر اس کے بعد اپنے لیے اس میں سے اللہ کی رضا والے نقاط نوٹ کر لیتے ہیں. رضا الہی پانے کے نقطے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے قول و فعل کا تضاد نہیں رکھنا. دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا ہے جس سے خود دوسروں کو روکتے ہیں اور زمین میں فساد نہیں ڈالنا. اصلاح کا ارادہ کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا ہے رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینی ہے. اب اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں مختصراً حضرت موسیٰ کا قصہ ہے آیت 96 سے 99. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حصہ دیتا ہے یہ ٹاپک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. اللہ ایسے لیڈروں سے بچائے جو غلط فیصلے ہمارے اوپر امپوز کر دیں. اور اگر اللہ نے آپ کو کہیں ذمہ دار بنایا نا تو اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ میں اپنی اس حیثیت کو پہچانتے ہوئے درست فیصلے کروں. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے. ان پر اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ چکی ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جب تک کہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ وہ ان کا نقصان خود ہی بڑھا دیا. اب دیکھیے پچھلی قوموں کو تو چھوڑیے 2 سال پیچھے جائیے کرونا آیا تھا کسی بزرگ نے کسی قبر والے نے اس کو ختم کیا. درگاہیں بھی خالی ہو گئی تھی. ان دنوں میں تو ادھر رش ہونا چاہیے تھا. تو اصل بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. وہی ٹالے تو تکلیف ٹلتی ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے. اسی لیے تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے. بس ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا. لیکن جو بدبخت ہوئے وہ جہنم میں ہوں گے وہاں چیخیں گے چلائیں گے. وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین برقرار رہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے اور ایسے برے انجام کی طرف بڑھنے والوں کی طرف ہمیں لے کر جائے اور ہم ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے.
لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اس لیے اب ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کے یہ سارے قصے سنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ کل کا دور ہو یا آج کا دور ہو، حق کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ معجزوں سے بات نہیں بنتی، مادی بڑائی کے دعوے دار بالآخر حق کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور اللہ کے نبی کو جو آخری رکوع میں بتا دیا تو یہاں تھی وہ بات جس نے نبی کے بالوں کو سفید کرا دیا، بڑھاپا آ گیا۔ اور وہ کیا تھی کہ اتنے عذاب ان بستیوں پہ آ رہے ہیں، کہیں میری قوم یعنی قوم قریش بھی تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب قومیں سرکشی اور ظلم کرتی ہیں نہ تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتی، اور خاص طور پہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جیسا شخص جو اتنی محبت کرنے والا ہے، کیسے لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تھیں جو ہم نے انبیاء کرام کے قصوں میں پڑھی، اور اس کے بعد تو کچھ ڈھیل ملی، لیکن جب اصل قیامت آئے گی تو اس کے بعد بالکل بھی ڈھیل نہیں ہوگی۔ آپ کو سٹبن قومیں نہیں لگ رہی؟ شک کرنے والیاں، منہ زوری کرنے والی، منہ ماری کرنے والی قومیں، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑتا کہ جو انبیاء کرام یا ان کے بعد ان کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور جس کے بعد جتنی نعمت ہے اتنا وہ پریشان ہو۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی آج امت مسلمہ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم اتنی پریشان ہیں۔ اور یہ 112 آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کرے علماء کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت فاستقم کما امرت ومن معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ ایک جملہ لکھیے، جمع ہوگا اس کا، دعوت حق کا ابتدائی استقبال نظر انداز کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ شروع میں لوگ حق کی دعوت کو اوور لک کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑو دماغ خراب ہے، مت ماری گئی ہے، سر پھر گیا۔ دعوت حق کا ابتدائی استقبال، ویلکم، اگنور کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مخالفت شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب مخالفت اپنے آخری نقطے پہ پہنچتی ہے نا تو یہ دعوت دینے والے کے لیے بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ان کے درمیان اختلافات شروع ہوتے ہیں، کچھ جھنجھلا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے مخالفین سے لڑ جائیں، کوئی کہتے ہیں ان سے قوت سے لڑیں، لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی دعوت کو تیز کرتے جائیں اور ان کو دعوت کے ذریعے سے ہی آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ اپنے اپنے دور کی مسلم قومیں تھی جو تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اللہ کا سارا غصہ کافر پہ نہیں، مسلمان پہ آتا تھا، آج بھی آتا ہوگا، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جنہوں نے اپنے دور کے انبیاء کرام کی دعوت کو پیچھے ڈال کر وقت اور حالات کو سامنے رکھا۔ آپ کے میرے لیے رضا الہی پانے کے نقطے، وقت کے فرعون کے حکم کی پیروی نہیں کرنی، خود پر ظلم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود نہیں بنانا اور ان کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، صاحب اقتدار لوگوں کی بغیر سوچے پیروی نہیں کرنی، اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اس کی بخشش کا یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے 123 123 رکوع نمبر 10، ثابت قدم رہنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں اس سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ آخر میں نماز کا تذکرہ، دن کے دونوں سروں میں نماز
برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں رکھے۔ بس کیوں نہ آپ سے پہلے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب تو اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ سورت پوری ہوتی ہے، ہم نے کیا سیکھا؟ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام، اعبدوا ربکم، ایک رب کی عبادت کرو، اس کو مانو۔ پھر صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کی بات تھی، اور بندگی کے حد سے نہیں گزرنا اور ظالم نہیں بننا۔ آپ کے میرے لیے رضائے الہی کے نقطے ثابت قدم رہنا ہے، توبہ کرنی ہے، حد سے نہیں بڑھنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے اور ظلم کرنے والوں کی طرف نہیں جھکنا، اسی طرح سے صبر کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، زمین میں فساد کو روکنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک خوبصورت سی صورت پوری ہوئی۔